الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، بڑا شکر، بڑا احسان ہوا کہ اس نے دین کی سمجھ کے لیے کچھ دیر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات بہت مختصر کروں گا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہیں۔ ان 5 چیزوں کا آپ حضرات کی خدمت میں مختصر تذکرہ کروں گا۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 توحید باللہ، نمبر 2 اطاعت رسول اللہ، نمبر 3 تلاوت کلام اللہ، نمبر 4 کثرت ذکر اللہ، نمبر 5 صحبت اولیاء اللہ۔ اب میں تھوڑی تھوڑی وضاحت ان 5 چیزوں کی کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ پہلی چیز جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا معنی کہ رب تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک ماننا اور صفات میں بھی ایک ماننا، یعنی ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ رب تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ ہمارا الہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ یہ ذات میں توحید ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس میں اللہ پاک نے صفات رکھی ہیں اپنی ذات میں، اور اللہ پاک کی ذات میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان صفات میں کسی کو شریک کر لینا کہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے اور یہ صفت بندے کی بھی ہے، یہ صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پاک جس طرح اپنی ذات میں باکمال ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح صفات میں بھی باکمال ہیں اور صفات میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اسے کہتے ہیں توحید باللہ۔ اس کے مد مقابل آتا ہے شرک۔ اللہ رب العزت کی ذات کو شرک پسند نہیں ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی اور بندے کو، کسی اور شخصیت کو، کسی اور چیز کو مد مقابل کے طور پر کھڑا کر لے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود اللہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو شرک کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اب سوال ہے کہ اللہ پاک کی ذات شرک کو معاف کیوں نہیں کرتی؟ شرک کو معاف اس لیے نہیں فرماتے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اللہ پاک سے مقابلہ بازی پہ اتر آتا ہے، اللہ پاک سے گویا جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہماری دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ اپنا مد مقابل کیسے برداشت کریں؟ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ اگر یہ دیکھ لے کہ بھئی جو مقام اور مرتبہ مجھے حاصل ہے یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو بھی لوگ دینے کو تیار ہیں تو فوراً لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے لیے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت ہے اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو آدمی اپنی 1 سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو وہ 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ مردوں کو بھی معلوم ہے اور عورتوں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے اس کام کی اجازت دی ہے، اگر کسی عورت کو پتہ چلے کہ میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتی ہے؟
آپ جانتے کتنی نیک کیوں نہ ہو، کتنی پارسا کیوں نہ ہو، کتنی تہجد گزار کیوں نہ ہو، جب اس کو یہ خبر پتا چلے کہ میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ خبر اس پر بجلی بن کے گرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جانتی ہے کہ جب یہ دوسری شادی کرے گا تو اب خاوند کی محبت صرف میرے لیے نہیں ہوگی بلکہ خاوند کی محبت تقسیم ہو جائے گی کہ اب یہ میرے ساتھ بھی محبت کرے گا، کسی اور کے ساتھ بھی کرے گا۔ پہلے جو کچھ کماتا تھا سب کچھ میرے لیے تھا، لیکن اب کمائے گا تو کچھ میرے لیے آئے گا، میرے حصے میں کچھ دوسری کے حصے میں آئے گا۔ تو باوجود اس کے کہ شادی کرنا دوسری یہ جائز ہے، اس مسئلے کا علم مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے، لیکن عورت برداشت نہیں کرتی کہ میرا خاوند میرے علاوہ کسی اور کو اپنے گھر میں لائے۔ اور جو مد مقابل عورت گھر میں آتی ہے اسے کہتے ہیں سوکن۔ کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ سوکن۔ کن جو ہے نا وہ پہلے ریل گاڑی ابھی گزر کے گئی ہے، ریل گاڑیاں پہلے کوئلے پہ چلتی تھی اور زیادہ چلتی تھی کوئلے پر، آج تو مد مقابل چیزیں آ گئی ہیں، تو کوئلے پہ چلتی تھی تو کوئلہ بہت اکٹھا کیا جاتا، کوئلے کو آگ لگائی جاتی، بھڑکایا جاتا، تو اس سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط شعلہ نمودار ہوتا ہے، بس اوقات آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو آنکھ اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتی، اسے بولتے تھے کرن۔ تو عورت سمجھتی ہے کہ اگر میرا خاوند دوسری شادی کر لے گا تو جتنی وہ ایک کرن کی تکلیف ہوتی ہے کہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو دوسری شادی کرنا گویا کہ آنکھ کے اندر 100 کرن کا پڑ جانا ہے، 100 کرن کا۔ عورت کبھی بھی مد مقابل برداشت نہیں کرتی۔ اب دیکھو یہ انسان کا حال ہے، تو رب تعالیٰ اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے گا؟ یہ بندہ میری بھی عبادت کرے، میرے علاوہ کسی اور کے آگے بھی سجدے میں پڑا ہوا ہو، رب تعالیٰ اس چیز کو کیسے برداشت کرے؟ یہ تو عورت تو پھر بھی عاقل بالغ ہے نا، چھوٹا بچہ بھی اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ یہاں شادی شدہ افراد موجود ہیں، پوتوں والے افراد موجود ہیں، ہم نے اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر ہمارے یہاں پہلے بیٹا یا بیٹی موجود ہے اور اللہ پاک نے ہمیں دوسرا بیٹا یا دوسری بیٹی دی ہے، تو جب دوسرا بیٹا یا دوسری بیٹی وجود میں آتی ہے، اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، پیدا ہوتی ہے، تو جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ جو نئے بچہ ہوتا ہے اس کو مارتا ہے، اور جب ماں اس کو اٹھاتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ پہلے اس ماں کی محبت میرے لیے تھی، لیکن اب بچہ یہ آ گیا ہے، اور جو ماں پہلے مجھے گود میں اٹھاتی تھی اب اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ پہلے وہ ماں جو ہے مجھے دودھ پلاتی تھی، اب اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو وہ بچہ بھی یہ سمجھتا ہے، حالانکہ بچہ 2 سال کا ہوگا، 1.5 سال کا ہوگا، 2.5 سال کا ہوگا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میرا شریک ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے میری ماں کی محبتیں بٹ گئی ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے بچہ اس نئے آمدہ بچے کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا، اس کو کیا عقل ہے، وہ بھی شریک برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ اپنا شریک برداشت کیسے فرمائیں گے؟ اس لیے اللہ پاک ہر جرم کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس بات کو برداشت نہیں فرماتے کوئی بندہ اللہ پاک کے مد مقابل کسی اور کو کھڑا کرے اور اس کو معبود سمجھے اور اس کو رب تعالیٰ والا پروٹوکول دے، اس کی عبادت کرے، اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا محبوب بننے کا یہ پہلا نسخہ ہے گویا کہ اللہ رب العزت کو ہم ذات کے اعتبار سے بھی ایک مانے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک مانے، ہم مانے کہ ہمارا الہ بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے، جو صفات پائی جاتی ہیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس میں، وہ صفات بھی بے مثال ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جو آدمی یہ عقیدہ اور نظریہ اپنا لیتا ہے اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ لے گا، ان توحید کا اقرار کر لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو انسان کو اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی پہچان کے لیے اور اپنے حکموں کو بھیجنے کے لیے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے نمائندے آئے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے، رب تعالیٰ کا پیغام لانے کے لیے۔ جو نبی اور رسول ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بات اگر بندہ ماننا چاہے تو اس کو وقت کے پیغمبر کی بات ماننی پڑتی ہے، چونکہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اور شمول تمام انبیاء وقت کے پیغمبر کی بات کو ماننا یہ اللہ پاک کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی پھر میری پیروی کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ پاک کی ذات اقدس سے ہو اور پیروی میری نہ کرو بلکہ غیروں کی طرف جاؤ اور میری مخالفت کرو تو پھر سمجھو تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو چاہیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اور سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا اور امت کو اس کو کرنے کی ترغیب دی، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو لے لیا اور خود عمل بھی کیا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا بھی دیا، یہاں تک کہ دین کی پہچان بن گئی۔ اب وہ عمل سنت بن گیا۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اطاعت کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تیسری چیز، اللہ کا محبوب بننے کا تیسرا نسخہ ہم کہہ سکتے ہیں تلاوت کلام اللہ۔ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری اللہ رب العزت سے باتیں ہو جائیں، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کی اللہ پاک سے باتیں ہو جائیں گی، اللہ پاک سے ہم کلامی ہو جائے گی۔ چونکہ یہ کلام اللہ ہے یعنی اللہ کا کلام ہے قرآن کریم۔ اب جو آدمی اس قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے سے بسا اوقات بندے کو محبت ہوتی ہے، بندوں میں یہ چیز ہے کہ محبت ہوتی ہے جس سے، تو اگر اس کا کوئی کلام ہو، اس کی کتاب ہو تو بہت زیادہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں اس کا بڑا فین ہوں، میں اس کا کلام پڑھتا ہوں، میں اس کا کلام جو ہے سیکھتا ہوں، میں اس کے کلام کو پھیلاتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کے کلام کو سنے گا، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا محبوب بننا ہے، اور اللہ رب العزت کا محبوب بننے کا یہ بہترین نسخہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جب قرآن پاک کی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا محبوب اس لیے بن جاتا ہے کہ جو اللہ کے دشمن تھے انہوں نے یہ پراپیگنڈا اور سازش کی تھی کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں گے اور نہ سنیں گے، بلکہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا ہم اس کی قرآن کی تلاوت دوسروں کو سننے بھی نہیں دیں گے۔ مشرکین مکہ نے پراپیگنڈا کیا تھا کہ دیکھو دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور کوئی صحابی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی کافر سن لیتا ہے، سننے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی آدمی سنتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں قرآن پاک کو سننے ہی نہ دیں۔ جس مجلس میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو وہاں شور و گل کرنا شروع کر دیں۔ جب شور و گل کریں گے تو لوگ قرآن کو سنیں گے نہیں تو اسے سمجھیں گے بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔
اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے اس پراپیگنڈے کو ذکر کیا، فرمایا وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ شور و غل کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کا جو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس کلام کا نام قرآن رکھ دیا، اور قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس کا نام قرآن پاک رکھ کر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ایسا کلام ہے جو پہلے بھی پڑھا جاتا تھا اور اب بھی پڑھا جا رہا ہے، مستقبل میں بھی پڑھا جائے گا، کائنات کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ آج دیکھ لیں دنیا میں مختلف ادیان کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، گرنتھ کو ماننے والے بھی ہیں، گیتا کو ماننے والے بھی ہیں، تورات زبور کا نام لینے والے بھی موجود ہیں، لیکن جتنی تلاوت قرآن کریم کی اس دنیا میں ہو رہی ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہو رہی۔ آپ لکھی پڑھی بات ہے، ثبوت ہے اس بات کا، قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے، اور باقی جتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتابیں یا تو کتاب اللہ نہیں ہے یا اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ قرآن کریم کے لاکھوں حافظ بیک وقت موجود ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے اس وقت آنے سے پہلے میں کمرے میں بات کر رہا تھا، اس سال الحمدللہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو مدارس کا وفاق ہے، اس کے تحت امتحان دینے والے بچوں نے حفظ کیا، ان بچوں کی تعداد 88,900 ہے۔ 88,900 بچے نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بننا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ آج قرآن کریم کا ایک ادب وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک ادب وہ ہے جو اللہ پاک نے کرنے کا فرمایا ہے۔ ہم ادب کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو گھر کے اندر ایسی جگہ پر رکھ دیا اونچا، اور اس کے اونچے مقام کی وجہ سے کہ اب ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا وہاں تک، پورا سال بس اوقات گزر جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بنے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، اللہ کا محبوب بننے کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ بے شمار اللہ پاک کے احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو اور بہت زیادہ کیا کرو۔ اب یہ اذکروا صیغہ امر ہے، علماء کرام جانتے ہیں جس بات کا حکم دیا جائے اس کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے تو وہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کا محبوب بننے کا 5واں نسخہ یہ ہے صحبت اولیاء اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اور ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، یہ اللہ کا محبوب بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی اولیاء اللہ کی شان کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے کہ بندہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
वला हुम यहज़नून, भाई सुन लो क़यामत के दिन जो अल्लाह के वली हैं इनको कोई खौफ नहीं होगा और ये गमगीन ना होंगे। अब अल्लाह के वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा परहेजगारी इख्तियार की है। यानी अल्लाह का वली बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, नंबर एक ईमान का होना, नंबर दो तकवा और परहेजगारी का होना। ईमान जिस बंदे में नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता और अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आपके यहाँ एक शख्स गुजरा है जिसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, उसने कहा था अल्लाह का वली वो है कि जो बंदा मेरे साथ जुड़ जाए। शरीयत इसके लिए जरूरी नहीं है कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई यहूदी हो, कोई कुछ भी हो, तो वो बगैर कलमा पढ़े, बगैर ईमान ले अल्लाह का वली बन सकता है। ये बासराहतन कुरान करीम के खिलाफ है। बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, मोमिन वो है जो बंदा ईमान वाला है। जो बंदा ईमान वाला नहीं है वो कितने चाहे मुजाहिदे करता फिरे, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अल्लाह का वली बनने के लिए ईमान जरूरी है। नंबर दो तकवा परहेजगारी जरूरी है। तकवा परहेजगारी का हासिल पूरी की पूरी शरीयत पर अमल करना है। जो बंदा कहता है कि मैं शरीयत पर अमल किए बगैर जन्नत का रास्ता इख्तियार कर सकता हूं और मैं जन्नत में जा सकता हूं, उसकी भूल है। तकवा और परहेजगारी नाम शरीयत पर अमल करने का है। तो अल्लाह का वली बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, नंबर एक अल्लज़ीना आमनू, नंबर दो वकानू यत्तकून, वो बंदा ईमान वाला हो, मोमिन हो, मुसलमान हो। नंबर दो ईमान लाने के बाद अब तकवा और परहेजगारी उसने इख्तियार की हुई हो। जिस आदमी में ये दो बातें पाई जाती हैं वो अल्लाह का वली है। तो अल्लाह का महबूब बनने का दूसरा पांचवा नुस्खा ये है कि बंदा औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार कर ले। औलिया अल्लाह की सोबत जो आदमी इख्तियार कर लेगा आखिरकार अल्लाह का वली बन जाएगा, आखिरकार अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आपने देखा नहीं, जो बंदा शराबियों के पास बैठता है शराबी बन जाता है, जुआरियों के पास बैठता है जुआरी बन जाता है, बदकारों के साथ बैठता है बदकार बन जाता है। जब उनकी सोबत का ये असर है तो फिर अल्लाह के वली की सोबत का असर क्या होगा? अल्लाह का वली बन जाएगा, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। बार क्या काफी वक्त हो गया, मुख्तसर वक्त में मैंने ये 5 बातें या 5 नुस्खे आप हजरात की खिदमत में जिक्र किए हैं कि अल्लाह का महबूब बनने के ये 5 नुस्खे हैं। अगर हम इन 5 नुस्खों को इख्तियार कर लें और इन पर अमल पैरा हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाएंगे। वो 5 नुस्खे कौन कौन से हैं? नंबर 1 तौहीद बिल्लाह, नंबर 2 इताअत रसूलुल्लाह, नंबर 3 तिलावत कलामुल्लाह, नंबर 4 कसरत ज़िक्रुल्लाह, नंबर 5 सोहबत औलिया अल्लाह। ये 5 नुस्खे हैं अल्लाह का वली बनने के, अल्लाह का महबूब बनने के। अगर हम इन 5 नुस्खों को इख्तियार कर लें